عہدیداران اور تنظیم تاجران کا مرکزی صدر کی صدارت میں یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ اجلاس کا ایجنڈا ہمارا یہ ہے کہ ایف بی آر کا جو پراپرٹی ویلیویشن ٹیبل ریٹ ہے یہ غیر قانونی طریقے سے نافذ ہو رہا ہے، تو ہم نے بار بار ان کے ساتھ مذاکرات کیے، احتجاج کیا۔ جیسے آپ دوستوں کو معلوم ہے، پہلا احتجاج میں نے خود اکیلے ایف بی آر کے دفتر کے سامنے کیا، پھر ان کو درخواست دے دیا تمام ڈاکومنٹس لگا کے، پھر اس کے بعد ہم نے بھیج دیا ہمارے سٹی صدر جو قاسم خان بادیزئی ہے، ان کو اسلام آباد وفد کے ساتھ بھیج دیا۔ وہاں پہ اسلام آباد میں جو ان کا بڑا آفیسر تھا، ان سے ان لوگوں نے 3 دن میٹنگ کیا۔ 3 دن کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ابھی جو ہے نا اس وقت ہمارا جو ہے نا بجٹ آ رہا ہے جون جولائی کا، تو ہم بجٹ میں مصروف ہے، جیسی بجٹ ہم پیش کریں گے 3-4 دن کے بعد ہم آپ کی کارروائی کر لیں۔ تو وہ بجٹ پیش ہوا، اس کے بعد پھر میں فون پہ ان سے رابطہ کرتا رہا، ایف بی آر اسلام آباد والوں سے۔ انہوں نے ہم سے جو ہے نا کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم جلد آپ کا مسئلہ حل کر دیں۔ تو اس دوران پھر میں تھا، کچھ دوست تھے، پھر ہم وفد کے شکل میں اسلام آباد بائی روڈ چلے گئے۔ وہاں پہ ایف بی آر کے ہیڈ آفس میں سے ملاقات ہوا، وہاں کے جو ان لوگوں کا جو چیئرمین تھا، ان لوگوں کا جو چیف کمشنر تھا، جو بڑے تھے، سب سے ملاقات کیا۔ ان سب کو ہم نے ڈاکومنٹس بتا دیا کہ یہ ڈاکومنٹس یہاں پہ آپ ایف بی آر ہم سے غیر قانونی طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ قانون تو یہ کہتا ہے کہ ایسوسیشن کو بلا کے مذاکرات کر کے وہ ایک ریٹ پہ متفق ہوئے گا تو تب جا کے یہ لاگو ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ درست بات ہے۔ پھر انہوں نے بھی ہمیں کہا تھا کہ لارا لپا دیا، ہم لوگ آ گئے واپس کوئٹہ کے 5 دن 10 دن میں کریں گے۔ پھر اس کے بعد نہیں ہوا، پھر ہم نے 2 دفعہ یہاں پہ چیف کمشنر سے ملاقات کیا، پھر میں نے جا کے وفاقی محتسب اعلیٰ کے دفتر میں ان کے خلاف کیس کیا، اور پھر ان کے بعد انہوں نے ہمیں نوٹس دیا کہ جی بالکل ہم آپ کے ساتھ مشترکہ طور پہ لائے عمل طے کر کے، اور ہم اس پہ ایک پیج پہ ہو کے جو کوئٹہ کا ریٹ ہے اس کو ہم اور پراپرٹی ایسوسیشن مل کے طے کریں۔ تو پھر ہم وفد کے شکل میں گئے، 3 دن ان کے ساتھ ایف بی آر چیف کمشنر کوئٹہ کے آفس میں 3 دن ہم لگاتار میٹنگ کرتے رہے، تو ہم ایک ریٹ پہ متفق ہو گئے، ہمارے سگنیچر وغیرہ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ 2 دن بعد ہم نوٹیفیکیشن کر لیں۔ اس 2 دن کو اب 2 مہینے ہو گئے۔ اس دن جب ہم گئے تو ہمیں مایوسی ہوئی۔ اب ہم تمام ڈیلر سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایسوسیشن نے اس پہ غفلت کیا ہے یا کام نہیں کیا ہے تو بالکل آپ ایسوسیشن کا ساتھ نہ دیں۔ اگر ایسوسیشن نے یہاں پہ ہر فارم پہ بھاگ دوڑ کیا تو تمام راستے رک گئے۔ یہ اکیلا صرف ایسوسیشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام انویسٹر کا مسئلہ ہے، یہ تمام ڈیلر کا مسئلہ ہے، یہ تمام بلڈرز کا مسئلہ ہے، یہ تمام عوام کا مسئلہ ہے۔ پہلے جب ایک انتقال اگر 1 لاکھ روپے کا ہوتا تھا، اب وہ انتقال ایف بی آر ٹیکس کی وجہ سے 8 لاکھ 9 لاکھ روپے میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کاروبار بھی متاثر ہو چکا ہے، یہ لوگ خود بھی مانگ رہے ہیں۔ اور اب دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ افغان مہاجرین کا مسئلہ ہے، یہاں سے جا رہے، دہشت گردی ہے، سب کچھ ہے، حالات اور بھی خراب ہو گئے۔ ایف بی آر والے خود بھی ان چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیز، مگر نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے۔ تو اس دن ہمارا آخری میٹنگ ان کے ساتھ ہوا کہ ان سے ہم مایوس ہو گئے۔ تو اب ایسوسیشن کے جو عہدیداران تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کل نہیں پرسوں ایک یہ عمل طے کر لیں گے کہ اپنا ایک گاڑی میں لاؤڈ اسپیکر لگا کے پورے شہر میں، پورے تحصیل کے سامنے، ایف بی آر کے سامنے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کرتے رہیں گے کہ 11 تاریخ کو ہمارا میٹروپولٹن سے جلوس کے شکل میں ہم جا کے سپینی روڈ ایف بی آر کے دفتر کے سامنے بیٹھیں گے۔ اور یہ 8 تاریخ کو ہوئے گا۔ پھر 9 تاریخ کو ہم جو پراپرٹی ایسوسیشن کے جو عہدیداران ہیں، جو یونٹس کے صدر ہیں، اور جو تنظیم تاجران کا ہمارا تنظیم ہے، اس کے عہدیداران جا کے ایف بی آر کے سامنے بطور احتجاج صرف کھڑے رہیں گے، اور اس میں ہم ایک انوکھا احتجاج کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم شہر میں پامپلیٹ وغیرہ تقسیم کریں گے، پریس کلب کے سامنے آئیں گے،
باچا خان چوک پہ آئیں گے, منان چوک پہ آئیں گے, سب شہر والوں کو جگائیں گے کہ یہ ہماری پامپلیٹ ہے. 11 تاریخ کو 11 بجے میٹروپولیٹن سے ہم اپنا ایف بی آر کے خلاف جلسہ نکال کے تو ہم جائیں گے ایف بی آر کے دفتر. تو یہ ہمارا پروگرام ہے 11 تاریخ تک. یہ ہمارا جد و جہد اگر ہم قربانی دے ہوئے ہم ہمت کریں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہم نے ہر فارم پہ بات دور کیا. آپ ان چیزوں پہ متفق ہو یا ہر ایک اگر اپنا اپنا رائے دینا چاہتا ہے تو ہم لوگ رائے کر کے اعلان کر لیں گے کہ یہ ترتیب ہے, اگر آپ لوگ اس پہ متفق ہو جاؤ. بہت شکریہ. سب متفق ہے.